مہدویت ایک اسلامی تاریخ کا اہم ترین موضوع ہے، اور اگر ہم اس حوالے سے قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں سینکڑوں آیتیں نظام مہدویت سے متعلق ہیں۔ البتہ بعض آیتیں اگر ہم ان کو اٹھائے تو بالکل ہی وضاحت کے ساتھ مہدویت پر ان کی دلالتیں ہیں، اور بعض آیتیں تعویلی ہے، یعنی زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تطبیق مہدویت پر ہوگی۔ اب ان آیتوں میں سے ایک آیت سورہ مبارکہ یہ توبہ آیت نمبر 33 ہے کہ اس آیت وافی ہدایت میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس آیت میں ایک نظام کی گفتگو ہو رہی ہے، اس آیت میں ایک رہبر سے متعلق باتیں ہو رہی ہے، اس آیت میں امت مسلمہ کا جو مستقبل ہے اس مستقبل کو پروردگار دکھا رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ هو الذی اپنے خداوند عالم خود اپنی معرفی فرما رہا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا، لیکن تنہا نہیں بھیجا، بالہدی ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ چونکہ رسول آ جائے اور ہدایت نہ ہو، رسول آ جائے قانون نہ ہو، رسول آ جائے اور خود محتاج ہدایت ہو تو وہ معاشرے کی ہدایت کیسے کرے؟ نمائندہ الہی آ جائے لیکن اس سے معاشرہ چلانے کی جو پالیسی ہے اگر اس کے پاس نہ ہو تو وہ الہی نمائندہ کیسے ہوگا؟ اسی وجہ سے پروردگار اس آیت شریفہ میں ایک اجتماعی قانون جو رہبریت سے متعلق ہے، جو لوگوں کی رہبریت سے متعلق ہے، اسے واضح فرما رہا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی۔ اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا، لیکن تنہا نہیں بھیجا، ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ اب وہ رسول جو خود ہدایت پر ہے، اب اس رسول اور الہی نمائندے کی دوسری صفت کیا ہے؟ وَدِينِ الْحَقِّ۔ یہ رسول آیا ہے ہدایت لے کر، لیکن فقط ہدایت لے کر نہیں آیا بلکہ یہ دین حق لے کر آیا۔ اب یہاں پر ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا میں بہت سارے ادیان ہیں، لیکن یہ سارے ادیان حق نہیں ہے، بلکہ دین وہی ہے جو حق ہو، دین وہی ہے جو ہدایت کی محوریت اور مرکزیت پہ گھومتا ہو۔ اسی وجہ سے پروردگار اس آیت میں ایک رہبر کی معرفی فرما رہا ہے کہ رہبر چننا تمہارا کام نہیں ہے، بلکہ رہبر کا چننا، رہبر کا انتخاب خود اللہ کا کام ہے۔ اس لیے کہ ہم تو چنتے چنتے تھک گئے، نہ نظام صحیح ہو رہا ہے، نہ قانون مل رہا ہے، نہ معاشرے میں ہدایت مل رہی ہے، نہ معاشرے میں لوگوں کے جو احتیاجات ہیں نہ انہیں برطرف کر سکتے ہیں، بلکہ جو بھی ہمارے چنے ہوئے لوگ آتے ہیں، جب آنے والا آتا ہے تو سارے ماضی والوں کی نفی کر کے آتا ہے، لیکن ایک مہینہ گزرتا نہیں ہے، وہ تمام پالیسی جو وہ بنا کے وہ جو نعرہ بلند کر کے وہ آتا ہے اقتدار پہ آنے کے بعد وہ اپنے سارے نعرے بھول جاتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ یہ تو سیاست کا نعرہ تھا، یہ تو اقتدار میں آنے کے لیے نعرہ تھا، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد وہ اپنا منشور ہی بھول جاتا ہے۔
یہ ہمارے بنائے ہوئے لوگوں کا یہ حال ہے۔ اور آپ اس وقت دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کے آپ حاکموں کو اگر دیکھیں، ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کے دور حکومت کا اگر آپ مطالعہ کریں، اقتدار پہ آنے سے پہلے ان کا کیا حال تھا، اقتدار میں آنے کے بعد ان کا کیا ادعا ہے، اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کاملاً ان کے قول اور فعل اور ان کے نارون اور ان کے عمل میں ہمیں تضاد دکھائی دے۔ یہ ہمارے بنائے ہوئے لوگوں کا حال ہے، اسی وجہ سے کہ ہم نے جو تاریخ بشری میں، تاریخ انسانیت میں جو انسانوں نے تجربہ کیا، لوگوں کا چنا ہوا حاکم وہ ہر زمانے میں ناکام رہا ہے۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم ایک قانون دے رہا ہے کہ حاکم تمہارا نہیں ہوگا، حاکم ہمارا ہوگا۔ حاکم کو ہم چنیں گے، لیکن تنہا دعویٰ کرنے والے نہیں ہوں گے، وہ ہدایت پر ہوں گے۔ جب ہدایت پر ہو تو گمراہی پر وہ نہیں ہوگا۔ جب حاکم گمراہی پر نہ ہوگا تو وہ باطل نظریے کا پرچار نہیں کرے گا، وہ باطل اور غلط دعویٰ نہیں کرے گا، وہ قول اور فعل جو وہ بولے گا اسی کے مطابق عمل کرے گا۔ وگرنہ ہمارے چنے ہوئے لوگوں کے حال ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم اس آیت میں رہبریت کی معرفی فرما رہا ہے کہ جو الہی نمائندہ ہوگا وہ ہدایت پر ہوگا۔ اب دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ دین الحق، وہ دین حق لے کر آئے گا، یعنی جو اس کے پاس قانون ہوگا معاشرے کو چلانے کے لیے، وہ ایک نظام اور سسٹم کے تحت آئے گا۔ جو الہی نمائندہ ہوتا ہے اس کے پاس نظام ہوتا ہے، اسے یہ خبر ہے کہ معاشرے کو چلانا ہے تو کیسے چلانا ہے۔ اور اس کے بعد ودین الحق، کیوں پروردگار عالم تاکید فرما کر ان صفتوں کو بیان کر رہا ہے، اس کے بعد علت بیان فرما رہا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ یہ ہدایت لے کے الہی نمائندہ آتا ہے، یہ دین حق لے کر الہی نمائندہ آتا ہے، کیوں؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ یہ دین، یہ نظام، یہ الہی سسٹم تمام سسٹموں پر غالب آ جائے، تمام قدرتوں پر غالب آ جائے۔ اب یہاں پر جو غلبہ ہے یہ اسلامی اور الہی نظام کا جو غلبہ ہے، یہ کیسا غلبہ ہوگا؟ اب ہم جو دیکھتے ہیں آج تک جب سے اسلام آیا ہے، آج تک اسلام کسی نظام پہ غالب نہیں آیا۔ خود پیغمبر کے زمانے میں روم کی تمدن باقی ہے، اسی طرح ایرانی تمدن باقی ہے، اسلام نہیں پھیلا۔ لیکن آیت کہہ رہی ہے کہ اس رسول کو بھیجنے کا جو بنیادی فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر جو نظام لے کر آیا ہے، یہ نظام تمام نظاموں پہ غالب آ جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ شیعہ سنی تفاسیر اٹھا کر دیکھے تو یہ روایتیں ملتی ہے کہ یہ نظام غالب آئے گا اس وقت جب جناب عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جناب عیسیٰ کا نزول کب ہوگا؟ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ تو تمام شیعہ سنی کتابوں کو اگر آپ اٹھائے تو مہدویت کا مسئلہ ایک متفق علیہ مسئلہ ہے، تمام مسلمان اس عقیدے کو واجب جانتے ہیں۔ اب جو اسلامی نظام کو، چونکہ یہ نظام ایک عالمی نظام ہوگا، چونکہ اگر اس نظام کے مقابلے میں کوئی دوسرا نظام اگر باقی رہے تو یہ نظام کیسے غالب آیا؟ اس کا غلبہ نہیں ہوگا، یعنی سب اس نظام کے نیچے آ جائے اور اس نظام کو قبول کرے۔ یہی وجہ ہے کہ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ کون سا دور ہوگا، کہا جب ہمارا 12واں ظہور فرمائیں گے تو اس وقت
اسلام کا نظام تمام نظاموں پر غالب آ جائے گا، دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ جائے گا، یہاں تک کہ ہر انسان پیغمبر کی رسالت کا کلمہ پڑھے گا، اور اگر کوئی انسان کسی پتھر کے اندر جا کر چھپ جائے وہ پتھر بولے گا اے مومن یہ منکر خدا، یہ منکر رسالت، یہ منکر امامت میرے اندر چھپا ہوا ہے، اس سے نکال دو۔ یعنی یہ ایک ایسا نظام ہوگا کہ روئے زمین خالص توحیدی زمین بن جائے گی، اور یہ نظام توحیدی نظام بن جائے گا، اور ہمارا معاشرہ ایک الہی معاشرہ بن جائے گا۔